ہادیہ ای میگزین کے زمرہ بہنیں پوچھتی ہیں میں آپ کا استقبال ہے۔ سوال کا جواب مولانا رضی الاسلام ندوی، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری بیٹی 20 سال کی ہے، اپنے والد سے شدید نفرت کرتی ہے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی ہے، بیٹی کو بہت سمجھایا لیکن وہ کہتی ہے کہ میں شدید نفرت کرتی ہوں۔ اس کی نفرت دیکھ کر میں نے اپنی دوست سے بیٹی کی کاؤنسلنگ کروائی تو پتہ چلا کہ بیٹی نے اسکول کے زمانے میں اپنے والد کے موبائل میں کچھ فحش ویڈیوز دیکھ لیے تھے، اس کی وجہ سے اسے نفرت ہو گئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ والد کی نفرت میں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ میں بہت فکر مند ہوں، براہ کرم رہنمائی فرمائیے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ بیٹی کی کاؤنسلنگ کروا لی، جس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اس کے دل میں اپنے باپ سے کیوں نفرت پائی جاتی۔ اگر کسی مرض کی تشخیص نہ ہو سکے تو اس کا علاج بہت دشوار ہوتا ہے۔ اندھیرے میں جو کوششیں کی جاتی ہیں ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات مرض پیچیدہ صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن صحیح تشخیص ہو جانے کے بعد علاج میں سہولت ہو جاتی ہے اور شفا یابی کی قوی امید ہوتی ہے۔ اب بیٹی کی مزید کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جس میں اس کے سامنے ان نکات پر باتیں رکھی جائیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے۔ بات چیت، رہن سہن، لباس، کھانے پینے اور دیگر معاملات میں پاکیزگی کو اختیار کرنے اور بے حیائی، عریانی اور فحاشی سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، یہ سورہ النحل کی آیت نمبر 90 ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے وہ ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ اسے سیدھے راستے سے بھٹکانے، برائیوں میں لت پت کرنے اور گندے اور فحش کاموں میں مبتلا کرنے کے لیے برابر کوشاں رہتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 268 ہے، یعنی شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی بنا پر اہل ایمان کو نصیحت کی گئی ہے کہ وہ شیطان کی چالوں میں نہ پھنسیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، یہ سورہ البقرہ کی آیات ہیں 168 169۔ ان کا ترجمہ ہے اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے۔ دوسری بات کاؤنسلنگ کے دوران میں یہ سمجھانے کی ہے کہ انسان کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے اور کوئی فحش کام سرزد ہو جائے، لیکن اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے
جیسے اس سے وہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا۔ اس لیے اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے کسی غلط یا فحش کام کا ارتکاب کیا ہے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا یہ رویہ اور معمول بعد میں بھی جاری ہوگا، بلکہ امید رکھنی چاہیے کہ اس نے توبہ کر لی ہوگی اور پاکیزہ زندگی گزارنے لگا ہوگا۔ تیسری بات، لڑکی کو یہ بھی سمجھانی چاہیے کہ دوسرا کوئی شخص چاہے جیسے کام کرے، اس کا وبال ہمارے سر نہیں آئے گا۔ ہم سے مطلوب یہ ہے کہ ہم پاکیزہ زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام انجام دیں اور ان کاموں سے بچیں جو اس کے غضب کو بھڑکاتے ہیں۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست پر ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ لڑکی کے سامنے خونی رشتوں کی اہمیت اور خاص طور سے والدین کے بارے میں اسلامی تعلیمات بیان کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ النساء، سورہ الانعام اور سورہ الاسراء میں کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یعنی والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والدین کیسے بھی ہوں، لیکن اولاد کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا رویہ اپنے والدین کے ساتھ ادب و احترام، تعظیم و تکریم اور محبت و الفت کا ہونا چاہیے۔ جس واقعے کے حوالے سے سوال دریافت کیا گیا ہے وہ والدین کو بھی متنبہ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت اور انہیں دینی خطوط پر پروان چڑھانے کے بارے میں ہر وقت چوکنا رہیں۔ سوشل میڈیا نے برائیوں کے دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں، وہ اپنی اولاد کو ان سے بچانے کی کوشش کریں اور خود بھی بچیں۔ نئی نسل بہت زیادہ حساس ہے، وہ بہت باریکی سے اپنے والدین کو دیکھتی اور ان کے کاموں پر نظر رکھتی ہے، اس لیے ان سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت سرزد نہ ہو جو ان کی اولاد کو ان سے دور کر دے اور ان کے دلوں میں ان کے بارے میں نفرت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔